بات کرنے کا جو ڈھنگ ہو تو ہزاروں باتیں ایک ہی بات میں کہہ جاتے ہیں کہنے والے. اتنا چھوٹا معیار ہے آپ کا, اتنا چھوٹا ذہن ہے آپ کا. اپنے دادا کے بارے میں یہ بات کہہ کے دکھاؤ, اپنے پیر کے بارے میں یہ بات کہہ کے دکھاؤ کہ مجھے کیا پتا وہ ایمان سے دنیا سے گیا کہ نہیں. بھائی جان کہنا کیا چاہتے ہو, کھول کے بات کرو نا. یہ بھی کہتے ہو کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے, اور یہ بھی کہتے ہو کہ ہمیں کیا پتا ہے تو قیامت کو رضی اللہ تعالیٰ میں سے کوئی نہیں ہوگا. آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ بتائیں مجھے. اس نے میرے نبی کے راہ پر اپنی جان قربان کی ہو, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس کا ایمان کامل تھا یا نہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی. جنتی جنتی. گزشتہ روز کچھ دوستوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو مجھے سینڈ کی جو ان کا وضاحتی بیان تھا. آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین, اویس ربانی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں میری گفتگو ہوئی تھی. صحابہ کرام کے جنتی ہونے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے. وہ ایک خاص سوال آیا تھا اور اس کے جواب میں یہ آگے گفتگو ہوئی تھی. وہ تفصیل تو اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. تاہم اس مکمل گفتگو کا ایک نامکمل کلپ کاٹ کر اور اس میں سے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر ان کو آپس میں جوڑ کے ایک پروپیگنڈا میرے خلاف لانچ کیا گیا. ظاہر ہے اب جن لوگوں کو درد ہوا ہے یا جن لوگوں کو حسد کی آگ جلا رہی ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پروپیگنڈا کرنا ہی ہے. تاہم یہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بہرحال اس کلپ کو آپ ذرا دوبارہ سے سماعت فرما لیں. آپ نے سن لیا. اب مفتی صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ٹھہریے ذرا, رکیے, غور کیجئے, سوچئے, سمجھیے کہ آخر معاملہ کیا ہے. یا آپ کے اس بیان پر علماء نے کچھ کہا ہے یا آپ کے گزشتہ جو بیانات ہیں شاید آپ بھول گئے ہوں گے. آئیے ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کس بیان پر علماء نے آپ کی گرفت کی تھی. سارے جنتی ہیں بھائی, سارے جنتی ہیں, اس میں تو شک کی کسی سنی کو نہیں ہے. کوئی رافضیوں کا مسائل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کہیں ہم کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حسن والحسین سیدا شباب اہل جنت. تو بھائی اگر سارے جنتی ہیں تو یہ حدیثوں کا کیا کرو گے؟ کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جاتا, کہیں ان حدیثوں کو رگڑنے کے لیے تو یہ نعرہ نہیں لگایا جاتا. ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو. ہم نے کہا کیا کہا کہہ سکتے ہیں, لیکن کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے, لیکن ان کو نومینیٹ کرنا یہ رواج ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے, آپ کے ابا کہاں پر ہے, آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر. اور سن لو مفتی صاحب, آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں, شیعوں کو خوش کیا ہے, شیعوں کو خوش کیا ہے. تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا. چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے, تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. جی مفتی صاحب سنا آپ نے, آپ کا یہ وہ بیان تھا جس پر علماء نے آپ کی گرفت کی تھی. آپ نے اہل سنت پر, آپ نے ایک ولی کامل پر بغض اہل بیت ہونے کا آپ نے دعویٰ کر دیا. نہیں نہیں میرے پیارے, یہ کسی مفتی کی شان کو لائق نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مفتی فتویٰ ایسے دیتے ہیں کہ ان کے باطن میں یہ ہوگا؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. فتویٰ ہمیشہ ظاہر کو دیکھ کر دیا جاتا ہے. آپ نے ان کے ظاہر کے اندر کون سی ایسی چیز دیکھ لی ہے؟ مفتی صاحب, بغیر کرینہ کے, بغیر شاہد کے, بغیر ثبوت کے لوگوں میں بدگمانی پھیلانا کیا یہ کسی مفتی کو زیب دیتا ہے؟ بہرحال میں تو یہی کہوں گا, بغض اہل بیت جس دل میں ہے علی اس سے تو مر جانا چاہیے. آپ نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ والی حدیث تو ہمیں سنائی, مگر ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل جنہ والی حدیث آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے صرف ہر صحابی نبی کہنے پر یہ کہہ دیا, کہیں ان احادیث کو رگڑا دینے کے لیے تو نہیں یہ کیا جا رہا. تو اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ آپ نے ایک حدیث سنائی دوسری چھپا لی, کیا ہم بھی آپ پر الزام لگائیں کہ آپ صحابہ سے محبت نہیں کرتے؟ ارے نہیں میرے پیارے, اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. علی علی کرنے والا, ہم کبھی بھی اس کو صحابہ کا دشمن نہیں کہتے, بلکہ ہر سنی علی علی کرنے والا ہے. ہم مبغض صحابہ اسے کہتے ہیں جو صحابہ پر لفظ اعتراض بلند کرتا ہے, جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے, ہم اس کو گستاخ صحابہ کہتے ہیں, ہم اس کو رافضی کہتے ہیں. مگر آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے, آئے دن آپ کی ایسی باتیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ امیر اہل سنت, صوفی باصفا, با کردار عالم دین, نواز امت, جو پرکھ لیا کرتے ہیں کہ اس وقت امت کو کس چیز کی ضرورت ہے. میرے پیارے, نہ انہوں نے کبھی خنجر اٹھایا نہ تلوار, انہوں نے صرف یہی لکھا نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب اس پر جس کو اعتراض ہوا تو پھر سمجھ لیں گے, ہم سمجھ لیں گے کہ وہ بندہ اپنا نہیں ہے. مفتی صاحب آئیں, اب ذرا آپ کی وضاحتی بیان پر تھوڑا غور کرتے ہیں. اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھ لیں.
हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती वो ये है कि भाई जो सहाबी है वो जन्नती है, जो सहाबी वो जन्नती है। बड़ी मुश्किल बात आपने छुड़वा दी है, लेकिन चले अब इसको हम किसी आने बने लगाते हैं। जो सहाबी है वो जन्नती है। एक है कि जो स्टेटस है ना सहाबी का वो जन्नती है। जैसे ये जो पाकिस्तानी है उसके लिए ये पैकेट बना हुआ है। अब कौन पाकिस्तानी है या नहीं है ये और पॉइंट है, क्या सहाबी कौन है या नहीं है। अब हम जिनको सहाबी कह रहे हैं, हजरत फलान रज़ी अल्लाह अन्हु, 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 इनमें से जिनके बारे में कुरान और सुन्नत की दलील वाज़ेह मौजूद है, मसलन नबी अलैहि सलाम ने जिनके नाम लेकर बता दिया ये दिन तो हुजूर ने अपने दौर में जनाजे पढ़ दिए, जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हयात में जिनके हवाले से बता दिया, जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा हैं, ज़ैद बिन हारिसा हैं, इस तरह के लोग ये जन्नत में मैं देख रहा हूँ, मेरा जाफर जन्नत के अंदर, ये तो कंफर्म हो गया। अब जो बाद वाले हैं उन बाद वालों में वो लोग जिनके हुजूर ने नाम ले लिए, अल हसन वल हुसैन सय्यद अशबाब अल जन्नह, 10 वो आ गए, जिस तरह मीसा बिन्त मिलहान वाला मामला आ गया। फिर हज़रत अम्मार बिन यासिर में 4 साहबी जिनकी जन्नत की मुश्ताक है। अब ये जिनके हुजूर ने नाम, ये तो कंफर्म हो गया जी कि ये तो पक्के जन्नती है। अब रह गया बाकी मामला, जो बाकी सारे 1.25 लोग हैं जिनको हमने रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। अब वो क्या रज़ी अल्लाह अन्हु क़यामत को भी होंगे या नहीं होंगे, ये अल्लाह उसका मामला, ये क़यामत को पता चलेगा। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि सारी उम्मत उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कह रही है, उनको सहाबा में दाखिल कर रही है, तो हम उस दाखिले की वजह से ये कहते नहीं सहाबी जन्नती है। अब जिनका नाम लेकर हुजूर ने नहीं फरमाया कि ये जन्नती है, अब उसको नाम लेकर के ये जन्नती है हम कतई तौर पर नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता हम ज़न्ने वाले रखते हुए कि यार ये इतने हजारों लोगों ने कहा है कि ये सहाबी है, किताबों में लिखा है ये सहाबी है, तो सहाबी रसूल है, लिहाजा ये जन्नती है, इस तरह से हम कह सकते हैं कतई जन्नती सहाबी हो रही है जिनके बारे में रसूल ने नाम लेकर कह दिया। या सहाबी कहते किसको हैं, जो अल्लाह के रसूल की ईमान की हालत में जन्नत है ना, खात्मा ईमान। अब खात्मा ईमान पे हो, ये अल्लाह और बंदे का मामला ही, हमें तो मालूम ही नहीं है कि किसका खात्मा ईमान पे हुआ नहीं, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में रसूल ने नाम लेकर। आपने मुश्किल आसान कर दी, ठीक है। लिहाजा अब जब हम कहते हैं कुल्लु वादल्लाहु हुस्ना, कि भाई अल्लाह ने सबके साथ हुस्ना का वादा किया, तो किसके साथ, तो सहाबी के। तो जो सहाबी है, सहाबी कौन है, जिसका ईमान पे खात्मा हुआ, ठीक है। अब ये जिसका ईमान पे खात्मा हुआ वो कौन है, हम जिनके नाम लेकर हुजूर ने बता दिए वो तो कंफर्म है। अब जो बाकी है हम उनको अपने अच्छे गुमान के साथ कहते हैं कि चूंकि सारी उम्मत ने इनको सहाबा की लिस्ट में लिखा हुआ है, लिहाजा ये जन्नती हैं। क्या पता हमारे गुमान से हटकर क़यामत के दिन कोई फैसला सामने आया, लेकिन हमारे पास क्या दलील है कि जिसके नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है, ये जो हदीसों के रावी बनकर आए हैं, हम उसके बारे से कोई जुमला उठाएं, हम उस पर कोई एतराज करें, हमारे पास कोई दलील है नहीं है ना, तो उसका सहाबी होना ये हजारों किताबों के अंदर मौजूद है, और उसके सहाबी न होने पर हमारे पास दलील, हमारा कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए आगे ये सहाबी रसूल है, हम उसको सहाबी का प्रोटोकॉल ही। जी दोस्तानी मोहतरम, सुना आपने भाई, मेरी तो समझ में नहीं आया ये क्या है। जो सहाबी है वो जन्नती है, जो स्टेटस सहाबी का है वो जन्नती है, यानी हर सहाबी जन्नती है। तो भाई फिर कह दे ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सारा रोला खत्म ना हो गया। लेकिन नहीं, हमने तो बात को आगे चलाना है। हमने ये कहकर अहले सुन्नत की सफ में जुड़े थोड़ी रहना है। हमने अब ये भी कहना है कि जो पाकिस्तानी है उसके लिए जैसे ये पैकेज बना हुआ है, अब कौन पाकिस्तानी है ये और पॉइंट है। एक नई शुगली छोड़ दी, बल्कि मुफ्ती साहब की जुबान में एक और चूहा छोड़ दिया। आगे फरमाते हैं क्या सहाबी कौन है या नहीं है। अब हम जिनको सहाबी कहते हैं, हम जिनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिनके लिए कुरान और सुन्नत से दलील वाज़ेह है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका जनाजा पढ़ा हो, अशरा मुबशरा अल हसन वल हुसैन, ये सारे सहाबी हैं। अब रहा बाकी ये मामला, ये सुनिएगा, ये मैं आपको गोरखबंदा बयान कर रहा हूं। अब रहा ये बाकी मामला कि ये जो 1.25 लाख लोग हैं, हाय 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 हाय, अब ये सुनिएगा आप मुफ्ती साहब की बात। मुफ्ती साहब आप भी गौर कीजिएगा। सुन्नी कहता है कम 1,24,000 सहाबा किराम है, और आपने क्या कहा, ये जो 1.25 लाख लोग हैं जिनको हमने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है, अब क्या वो क़यामत को भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे? हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं। तो वो क़यामत को रज़ी अल्लाह ताला इनमें से कोई नहीं होगा, आपके पास इसकी कोई दलील है? बताएं मुझे। ये वजाहत नहीं थी आपकी, आप उलझन पैदा कर रहे हैं। हमारे पंजाबी की जुबान में कहते हैं कि आपने तुसी ना पंजरी पा के रख दी है, गुंजला पा के रख दी है। सीधी रस्सी को आपने इतने वट लिए कि अब वो उसकी समझ नहीं आ रही इसका सिरा कहां पर है। बहरहाल आप कह रहे हो हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं है कि सारी उम्मत ने जिनको सहाबा में दाखिल किया हुआ है, दाखिले की वजह से ये सहाबी सारे जन्नती हैं। ओ भाईजान, कहना क्या चाहते हो? खुल के बात करो ना। ये भी कहते हो कि मेरा ये ईमान है कि हर सहाबी जन्नती है, और ये भी कहते हो कि हमें क्या पता है। दोस्तान मोहतरम, आप ही मुफ्ती साहब को समझाएं, जरा गौर करें यार, गौर करें। एक तरफ ये कहना कि कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, इस बात की दलील है
کہ ہر صحابی جنتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں کیا پتا ہے، کس بات کا بھلا؟ سنا نا آپ نے؟ یہ محترم فرما رہے تھے صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کیا ہو برحق. آگے انہوں نے فرمایا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گئے ہوں برحق. ہم کو اس بات پر کوئی شک نہیں ہے، سچ کہا انہوں نے. مگر آگے جو انہوں نے چوہا چھوڑا ہے نا، ذرا اس کو تو غور کریں کہ خاتمہ ایمان پر. اب ہمیں کیا پتا کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا؟ ارے اتنا چھوٹا معیار ہے آپ کا، اتنا چھوٹا ذہن ہے آپ کا. اپنے دادا کے بارے میں یہ بات کہہ کے دکھاؤ، اپنے پیر کے بارے میں یہ بات کہہ کے دکھاؤ کہ مجھے کیا پتا وہ ایمان سے دنیا سے گیا کہ نہیں گیا. جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں. خود غور کرنا ذرا. آپ کو صحابی کے دنیا سے جانے کا آپ کو شک ہے؟ ارے میں سننی ہوں، مجھے یقین کامل ہے. ہم شک والے نہیں، پک والے ہیں. جس نے میرے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہو، جس نے میرے نبی کے تلوے صاف کیے ہوں، جس نے میرے نبی کے راستے سے کانٹے اٹھائے ہوں، جس نے میرے نبی کے راہ پر اپنی جان قربان کی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس کا ایمان کامل تھا یا نہیں؟ تو پھر بتاؤ نا یار. میں مفتی نہیں ہوں کہ میں آپ پر کوئی فتویٰ لگاؤں، مگر پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا میرے بھائی. آپ کو اس پر دلیل چاہیے کہ صحابی جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس کا ایمان سلامت تھا کہ نہیں. ایک مرتبہ ایک ویڈیو بنا کر بتائیے گا یہی جملہ آپ پیر پیرا میر میرا غوث اعظم دستگیر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے جن کے تذکرے اپنے آدمیوں کے ذہنوں میں ڈال دیے ہیں، جن کی شہرت ہر عام و خاص میں مقبول ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں جاتے وقت ان کا ایمان سلامت تھا کہ نہیں. کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں. اور مفتی صاحب آخر میں آپ نے کہہ دیا کہ جو صحابی رسول ہے ہم اسے صحابی رسول کا ہی پروٹوکول دیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا. اور میرا بھائی ذرا سوچنا کبھی یار، یہ کون سے دلائل ہیں جو آپ دے رہے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا جنہیں صحابی مان رہی ہے ہم بھی انہیں صحابی مانیں گے. تو پھر کیا ہے نا میرے بھائی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہی تو ہم کہتے ہیں. آپ جدھر سے بھی آؤ گے نا آگے آپ کو یہ کہنا پڑے گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ناظرین محترم، یہ مفتی صاحب کا صرف اب آپ کو اپنے شاعرانہ انداز میں بتانے لگا ہوں، یہ صرف لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، لفظوں کا گورکھ دھندا ہے. یہی تو ان کا پھندا ہے. یہ بھی ناراض نہ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو. اگر سنی ناراض ہو گئے تو ادھر سے پروگرام بند، اگر رافضی ناراض ہو گئے تو ادھر سے واہ واہ بند. لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، یہی تو ان کا پھندا ہے. وہ میرے بھائی یہ کیسا بندہ ہے کہ آنکھیں ہیں کیا اندھا ہے؟ تیرا حال بہت ہی مندہ ہے. ارے جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے. صحابی وہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو. ہمیں کیا پتا کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا؟ واہ 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 واہ. اور بھائی میرے اس طرح نہیں ہوتا. جو کہنا چاہتے ہو دو لفظی بات کرو. بات کرنے کا جو ڈھب ہو تو ہزاروں باتیں ایک ہی بات میں کہہ جاتے ہیں کہنے والے. میں صدقے یا رسول اللہ، یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کو بتا دیتا ہے یہ بندہ کون ہے. اس کے بعد بتانا نہیں پڑتا کہ میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں. وہ ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ کون ہے. اس لیے اگر یہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ کو نہیں پسند نا تو میرے بھائی نہ لگاؤ، مگر اس کے خلاف نہ بولو، کیونکہ آپ سے اس کا جواب واقعی میں ہی نہیں دے ہوگا. ابھی آپ نے کہہ دیا نام لے کر کسی کو جنتی کہنا کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو. پھنس جاؤ گے میرے بھائی، پھنس جاؤ گے. آپ کے ابا جی سے شروع ہوں گا میں. یہ 1400 سال کے بزرگ بیچ میں آ جائیں گے. کس کس کا نام قرآن و حدیث میں آیا ہے؟ کیسے مانو گے؟ ایسا نہیں ہے. مان جا میرے بھائی، یہ بات ماننی ہی پڑے گی. اہل سنت کا جو وتیرہ امتیاز ہے نا وہ یقین کامل ہے، شک نہیں ہے. ہم لوگ شک والے نہیں ہیں. اپنے اندر کے خناس کو ہم مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا نہیں دیتے. مفتی صاحب بس آپ خیال کریں. ناظرین محترم، مفتی صاحب کا جو آخری انہوں نے حوالہ پیش کیا، اب سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا مکمل عقیدہ ہے. ان میں سے جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ یہ بہار شریعت ہے، مکتبۃ المجلس علمیہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی، اس کا پیج نمبر 255 ہے. وہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ حق و ثواب یہی ہے کہ خلفائے اربع
فاطمہ حسن و حسین وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بشارت مشہور اور اصل بحد تواتر مان گئی، یعنی ان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے تو وہ جو روایات ہیں وہ تواتر مانوی کو پہنچی ہیں۔ باقی جو عشرہ مبشرہ یعنی جو باقی 6 صحابہ ہیں ان کی بشارت بھی بحد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی تواتر سے نچلا درجہ شہرت کا ہے، اور بعض دیگر صحابہ بھی اخبار احاد سے تفاوت مراتب کے ساتھ صاحب بشارت ہیں، یعنی باقی بعض جو صحابہ ہیں حضور نے ان کے لیے بھی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن وہاں اتنا خبر مشہور یا خبر تواتر نہیں ہے، البتہ خبر احاد ہے، خبر واحد ہے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، یعنی ان کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے۔ وہ حکم غیر مبشرین، یعنی جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کا حکم نہیں لگایا ہے، ان کو جنتی نہیں کہا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مومنین و مسلمین جنتی، یعنی اب ہم جنرلی کہیں گے کہ مومنین و مسلمین جنتی اور کفار دوزخی بغیر جزم و یقین کے اور بلا قطعی کسی کے جنتی یا ناری کی خصوصیت۔ آخری انہوں نے حوالہ پیش کیا بہار شریعت میں سے، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں اگر کسی کے پاس بہار شریعت ہے تو ٹھیک، ورنہ نیٹ سے سرچ کریں، یہ جو مفتی صاحب نے پیراگراف پڑھا ہے نا، اس پیراگراف کے اوپر جو ٹائٹل ہے وہ ہے عشرہ مبشرہ کا، ذکر ہو رہا ہے عشرہ مبشرہ کا۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ کسی اور کو اگر بشارت ملی ہے وہ عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ عشرہ مبشرہ وہی ہیں جن کو ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اور مفتی صاحب یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں بتایا، ہم نے آج صبح ہی بہار شریعت کھولی، جب اس کا اگلا صفحہ پلٹا نا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، آئیں ذرا اب آپ وہ بھی دیکھیں ذرا۔ یہ ناظرین اکرام آپ خود بھی دیکھیے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے پڑھیے۔ بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 252 میں عقیدہ نمبر 7 کے تحت لکھا ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی اور گمراہی اور استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے، اپنے آپ کو سنی کہے، مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو الموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، بعد اسلام اخبث الناس خبیث مسلمہ کذاب ملعون کو واصل جہنم کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، اور اس کا قائل رافضی ہے، اگرچہ حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کے مثل نہیں کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے۔ مفتی صاحب دیکھ لیا، آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ کے شک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا میرے بھائی، اور بہتر یہی ہے کہ اچھوں کے سنگ ہو جا، کیونکہ اچھے سنگ ترے، بس